اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجات کا راستہ۔ ہر مسلمان تمام اغراض و مقاصد دنیاوی سے قطع نظر کر کے اعلیٰ کلمت اللہ، اشاعت اسلام، احکام خداوندی کے رواج اور سرسبزی کو اپنا نصب العین بنا لے اور اس بات کا پختہ عہد کرے کہ حق تعالیٰ کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، بھی اللہ کریم کی نافرمانی نہ کروں گا، اور اس نصب العین کی تکمیل کے لیے اس دستور العمل پر کاربند ہو۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے موافق بنانے کی فکر کرنا اور اپنی زبان کو کلمہ کے ذکر میں مشغول رکھنا۔ نمبر 2، نماز کا پابند ہونا، اس کے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور ہر رکن میں اللہ کریم کی عظمت و بزرگی اور اپنی بندگی اور بے چارگی کا دھیان رکھنا، غرض اس کوشش میں لگے رہنا کہ نماز اس طرح ادا ہو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے شایان شان ہو۔ ایسی نماز کی کوشش کرتا رہے اور حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرے۔ اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھے اور نماز میں پڑھنے کی تمام چیزوں کو یاد کرے۔ نمبر 3، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی پیدا کرنا، جس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کچھ وقت روزانہ ادب و احترام کے ساتھ معنی و مفہوم کا دھیان رکھتے ہوئے تلاوت کرنا۔ اگر عالم نہ ہو اور معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو تب بھی بغیر معنی سمجھے کلام ربانی کی تلاوت کرے اور سمجھے کہ میری فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ محض الفاظ کا پڑھنا بھی سعادت عظمیٰ ہے اور موجب خیر و برکت ہے، اور اگر الفاظ بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو تھوڑا وقت روزانہ قرآن مجید کی تعلیم میں صرف کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے بچوں اور اپنے محلہ اور گاؤں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی قرآن مجید اور مذہبی تعلیم کی فکر کرنا اور ہر کام پر اس کو مقدم رکھنا۔ نمبر 4، کچھ وقت یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ کسی شیخ طریقت متبع سنت سے دریافت کرے، ورنہ کلمہ سونگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور استغفار کی ایک تسبیح صبح اور شام معنی کا دھیان کرتے ہوئے جی لگا کر اور اطمینان قلب کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 5، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا برتاؤ کرنا، صفت اسلام کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرنا، ایسی باتوں سے بچنا جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف و اذیت کا باعث ہو، ان باتوں کا خود بھی پابند بنے اور کوشش کرے کہ ہر مسلمان اس کا پابند بن جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کے لیے صرف کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر دین کی خدمت اور اشاعت اسلام کے لیے آمادہ کرے، جس دین کی اشاعت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے مشقتیں برداشت کی، طرح طرح کی مصائب میں مبتلا ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ہمارے اسلاف نے اپنی عمروں کو اس میں صرف کیا اور اس کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اس دین کی ترویج اور بقا کے لیے تھوڑا سا وقت نہ نکالنا بڑی بدنصیبی اور خسران ہے، اور یہی وہ اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں پھر اپنی اصل مقصد کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کام کو اپنا جزو زندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہیے، تاکہ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی اور شادابی نصیب ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیجئے، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا، بشرطے کہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔
بس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں چین و راحت اور اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہم تبلیغ کے مقدس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور تبلیغ کے کام کو اس مبارک اور مقدس شہر سے لے کر اٹھے جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی ابتدا فرمائی تھی۔ آج ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو خرید کر گھروں کی طرف لوٹنے کی بجائے ان سب چیزوں کو پھینک کر دنیا میں تبلیغ کے لیے پھیل جائیں اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ یاد رکھیے کہ آج آپ نے جس راہ میں قدم اٹھایا ہے وہ سرتاپا مشکلوں اور آزمائشوں ہی کی راہ ہے۔ وہ پھولوں کی روش نہیں ہے، کانٹوں کی کا دشت بے کنار ہے۔ اگر آپ کے تلوے لذت غم سے آشنا نہیں ہیں تو مشکلات راہ کی شکایت نہ کیجیے۔ بہتر یہ ہے کہ بیبا و محمل کے فرش پر آرام فرمائیے اور اس راہ کے زخم و کاوش وہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیجیے جو اس ذوق کی لذت شناس ہے۔ جو شخص وصل کا پیاسا ہو اس کا کام کوثر سے نہیں چلتا۔ اگر عاشق آب خضر تک بھی نہ پہنچے تو وہ اپنے لب تر نہیں کرتا۔ الفت کا راستہ خطرناک ہے، ذرا دھیان سے وہ وادی کے جہاں اس کا عشق ہے وہاں سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے حکمت اجتماعیہ نبویہ کو اپنا دستور عمل بنا لیں، شریعت کے کھوئے ہوئے نظام کو از سر نو قائم و استوار کر دیں تاکہ اس طرح اسلام کی مٹی ہوئی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ محض مجلس آرائی و ہنگامہ سازی ہمارے لیے کچھ سود مند نہیں ہو سکتی۔ سچ یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر اس حقیقت کے ہیں کہ مدتوں کی غفلت اور ترک و باز کتاب و سنت کی وجہ سے ہمتیں مفقود ہو گئی ہیں، عزائم معدوم ہو گئے ہیں اور عزائم امور کی راہ سے ہم سب یک قلم نا آشنا ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت الہی وقت کی مہم کو سر کرنے کے لیے اپنی عادات جاریہ کے مطابق سرگرم امب آس و ظہور ہو اور توفیق الہی قیام حق اور مقام عظیمت دعوت کے لیے کسی مرد غیر کے قلب کا انشراح فرما دے۔ یہ راہ اصحاب عزم کی ہے اور فاتحین عہد کی، ضعفائے طریق اور درماندگان راہ کا یہاں گزر نہیں ہو سکتا۔ آج ایک ایسے اعظم امر کی ضرورت ہے جو وقت اور وقت کے سر و سامان کو نہ دیکھے بلکہ وقت اپنے سارے سامانوں کے ساتھ اس کی راہ تک رہا ہو۔ مشکلیں اس کی راہ میں غبارے خاکستر بن کر اڑ جائیں
اور دشواریاں اس کے جولانے قدم کے نیچے خسو خاشاک بن کر پس جائیں۔ وہ وقت کا مخلوق نہ ہو کہ وقت کے حاکموں کی چاکری کرے، وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اس کی جنبش لب پر حرکت کرے۔ اگر انسان اس کی طرف سے گردن موڑ لے تو وہ اللہ کے فرشتوں کو بلا لے، اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان کو اپنی رفاقت کے لیے نیچے اتار لے۔ اس کا علم مشاقات نبوت سے ماخوذ ہو، اس کا قدم منہاج نبوت پر استوار ہو، اس کے قلب پر اللہ تعالی کی حکمت رسالت کے تمام اسرار و خواص اور معالجائے اقوام اور طبابت عہد و ایام کے تمام سرائر و خفایا اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتاب و سنت اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا کی ساری مشکلوں کا مقابلہ اور ارواح و قلوب کے ساری بیماریوں کی شفا کا اعلان کرتے۔